السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ بھی ایسی زندگی جی رہے ہیں جہاں ہر طرف سے تنگی ہی تنگی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی، ہر وقت لڑائی جھگڑے، نفرتیں اور بے چینیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دوائیاں بھی ہیں لیکن شفا نہیں ملتی، محنت تو بہت کرتے ہو لیکن روزی میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں سکون نہیں ہے، زندگی میں رحمت نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے دل اور زندگی دونوں کو بدل دینے والی ویڈیو ہے انشاءاللہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کی 3 ایسی چھوٹی سورت کا وظیفہ جو چھوٹی دکھنے میں ہے لیکن اثر میں ان کا اثر جو ہے وہ دولت کا سمندر ہے۔ جو آپ کی 3 صورتیں ہیں اس میں پہلی صورت ہے سورہ اخلاص، دوسری ہے سورہ الکوثر اور تیسری ہے سورہ الفتح۔ تو جانتے ہیں انہیں کیسے کیسے پڑھنا ہے۔ آئیے ان کا قرآن اور حدیث ثبوت کے ساتھ وظیفہ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے کرنا ہے۔ پہلی صورت ہے سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف۔ یہ سورہ صرف 4 آیتوں کی ہے لیکن اس کا اثر مثال ہے۔ حدیث میں صحیح بخاری 6643 میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک صحابی ہر نماز میں اس کو پڑھتے تھے تو آپ نے بتایا تمہاری محبت اس سورہ سے تمہیں جنت میں لے جائے گی، صحیح بخاری میں ہے۔ اب جانتے ہیں اس کو کرنے کا وظیفات۔ یہ ہر پریشانی کے لیے، ہر نماز کے بعد آپ کے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ پڑھتے وقت دل سے کہیں یا اللہ تو واحد ہے، تو صمد ہے، تو ہی میری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ آپ کو صرف 2 دن میں سکون ملے گا اور 7 دن میں اثر محسوس ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ آپ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا۔ آپ خود ہی کہیں گے کہ واقعی میری زندگی بدل رہی ہے، میرے دل میں سکون ہے، میری روزی میں برکت ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ الکوثر۔ یہ سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے بڑا تحفہ دیا اللہ نے۔ حوض کوثر، اس نے برکت کا اثر چھپایا ہے۔ تفسیر کے مطابق اس سورہ کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم صرف اپنے رب سے جڑے رہو تو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں کوثر یعنی برکت، رزق اور خوشی ملتی رہے گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے رزق اور رشتے کے لیے ہے۔ روزانہ فرض نماز کے بعد یا مغرب کے بعد 11 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ کے بعد یہ کہنا ہے یا وہابو یا رزاقو یا کری، یا وہابو یا رزاقو یا کری۔ اس کے بعد آپ کو لاسٹ میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کو 11 دن تک لگاتار کرنا ہے، رشتے کے لیے، روزی کے لیے، برکت کے لیے، ہر چیز کے لیے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ روزی آپ کا دروازہ خود کھٹکھٹائے گی انشاءاللہ۔ اب آتی ہے سورہ الفاتحہ۔ اس سورہ کو ام القرآن یعنی پورے قرآن کا سار کہا گیا ہے۔ حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ ہے، ہر درد کا علاج اس میں ہے، ہر مشکل کا حل اس میں چھپا ہے۔ اگر آپ اس کا وظیفہ کریں گے تو آپ کو شفا ملے گی، لڑائی جھگڑوں سے آزادی ملے گی اور آپ کے گھر میں سکون ملے گا۔ ہر نماز کے بعد یہ کسی بھی وقت آپ کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ہر مرتبہ کے بعد آپ کو کہنا ہے یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، یعنی میرے گھر میں سکون دے، میرے دل میں رحمت دے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو صبح شام سورہ الفاتحہ کا یہ عمل ضرور کریں۔ تینوں صورتوں کو ملا کر ایک وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر یہ آپ کر لیں گے تو سمجھ لیجئے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو سورہ الکوثر وہ آپ کو 21 مرتبہ پڑھنی ہے 21 ٹائمز، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ وہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرنی ہے، اللہ ضرور سننے والا ہے اور انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے، ہر دن ایک نیا درد کے ساتھ آتا ہے، لیکن یاد رکھو جو قرآن سے جڑا رہتا ہے اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔
ان چھوٹی صورتوں کا عمل آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ روزی ہو، رشتے ہوں، برکت ہو، سکون ہو، سب کچھ ملے گا، لیکن صرف اسی کو جو یقین کے ساتھ پڑھے گا۔ تو آج سے، ابھی سے قرآن کی روشنی کی، قرآن کی روحانی طاقت کو زندگی میں لائیے اور ان 3 صورتوں کا یہ اثردار وظیفہ روزانہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ خود کہیں گے مجھے قرآن سے دولت بھی ملی، سکون بھی ملا اور اپنا رب یعنی اللہ پاک بھی ملے۔ جزاک اللہ۔